اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ سورۃ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں برب الفلق، مخلوق کے رب کی۔ کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی اور روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً پناہ کے بیان میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ یہاں چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ دوں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آؤ، انہیں پڑھ کے اپنے آپ کو مصیبتوں، پریشانیوں اور آفتوں سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیب سے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی فلق اور ناس صبح و شام 3 مرتبہ کہہ، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتری تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے، اور جو پھونک آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے وہ تھوڑی تھوک والی پھونک ہوتی، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر یہ 3 دفعہ کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی پڑھتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھونک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مارتی اور پھر آپ کے ہاتھ کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ان تینوں صورتوں کو مذکورہ اوقات میں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور جنوں انس میں سے شیاطین کے شر اور آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام خیالات، خواہشات اور اعمال ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہیں۔ یعنی زبان سے بھی ہم اس سے بچنے کے لیے دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لو، اور عمل بھی وہ نہ کریں جس سے شیطان خوش ہو، بلکہ اپنے سارے خیالات، خواہشات اور اعمال بھی وہ اعمال ترک کر دیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے یا جو شیطان کو پسند ہیں، اور اپنی خواہشات اور خیالات اور اپنے اعمال کو اللہ کی پسند کے مطابق بنا لے۔
کیونکہ جب پناہ وہ دے گا، بچائے گا وہ، حفاظت وہ کرے گا، تو فرما برداری بھی اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں، یہ تعوذ سے ہے، یعنی پناہ حاصل کرنا۔ جیسے ہم تعویذ پہنتے یا لٹکاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے ڈوری باندھی یا لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو اعوذ یعنی تعوذ پڑھنے کے لیے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پڑھیں، نہ کہ کچھ لکھ کے اسے گلے میں لٹکا لیں اور سمجھیں کہ بس اسی کے ساتھ ہمیں حفاظت ملے گی۔ پناہ بندہ کب چاہتا ہے کہ مجھے پناہ ملے؟ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے خوف محسوس کرے اور سمجھے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کسی دوسرے کی حفاظت میں چلا جائے یا کسی چیز کی آڑ لے لے۔ ظاہر ہے پناہ اسی کی لی جاتی ہے جس کے متعلق سمجھا جائے کہ وہ اس خوفناک چیز سے بچا سکتا ہے۔ پناہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی لی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض خوفناک چیزوں سے بچنے کا سبب بنا دیا ہے۔ مثلا دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا خندق یا مورچے وغیرہ کی پناہ لینا، اور کسی ظالم سے بچنے کے لیے کسی طاقتور آدمی یا قوم کی پناہ لینا۔ یہ پناہ کسی بھی چیز کی لی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھ کر پناہ لی جاتی ہے کہ وہ خطرات جن میں دنیا کے بچاؤ کے تمام ذرائع و اسباب بیکار ہیں، ان میں فلاں ہستی بچا سکتی ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں جس پناہ کا ذکر ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے مراد پناہ کی دوسری قسم ہے، یعنی سبب کے بغیر کسی سے حفاظت چاہنا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ پناہ مانگنا شرک ہے۔ مشرک لوگ اپنے تحفظ کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں، جنوں، فرشتوں یا پیروں پیغمبروں کی پناہ لیتے اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں تعلیم دی کہ ایسے تمام خطرات سے بچنے کے لیے میری ان صفات کی پناہ لو، جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے تمام خطرات سے میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برب الفلق، رب اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام۔ فلق پھاڑنے والا، فلق یفلق فلقن پھاڑنا۔ فلق کا معنی صبح بھی ہے، کیونکہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے۔ صبح کے رب کی پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب رات کی تاریکی کو دور کر کے روشن صبح لانے والا ہے، میں ساری مخلوق کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ جب وہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے جس میں بے شمار شرور پائے جاتے ہیں، بے شمار شر پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرے شرور کو یا شر کو دور کرنا اور ان سے بچانا تو معمولی بات ہے، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فلق سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے نباتات کیسے نکلتی ہے۔ پہلے جو دانہ یا گٹھلی وغیرہ زمین میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو اللہ پھاڑتے ہیں، اس میں سے سوئی کی طرح سے تنکا نکلتا ہے، پھر وہ تنکا زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی سارے اناج پیدا ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے دیکھیں کیسے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے، بادلوں سے بارش کا مطلب نکلنا، ایسے ہی رحم مادر سے بچوں کا نکلنا اور انڈوں سے حیوانات کا نکلنا، وہ بھی پھاڑ کے باہر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ جہاں بھی پیدائش کا معاملہ ہے، اکثر میں انشقاق یعنی پھٹنے کا سلسلہ موجود ہے۔ گویا فلق کا معنی مخلوق ہے، مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری مخلوق کے مالک کی پناہ پکڑتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے بچا لے۔ یہ معنی بہت مطلب جامع ہے کہ فلق بمعنی مخلوق بھی ہو سکتا ہے کہ میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ چاہتی ہوں جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی بچائے تو وہی صرف بچا سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس میں ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے، کوئی نقصان، تکلیف یا پریشانی باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے یہ بہت ہی جامع صورت ہے، کیونکہ جب بندہ ساری مخلوق کے ہر شر سے بچنے کے لیے اس کے رب کی پناہ میں چلا گیا، تو پھر مخلوق میں سے کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟
اور اگر وہ مالک ہی اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے نہ روکے تو مخلوق کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی جو پہنچ چکا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، اور اس سے بھی جس کا خوف ہے، من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ پکڑتی ہوں، چاہتی ہوں جو بھی اس نے پیدا کی۔ پھر ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اگرچہ ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، مگر مخلوق میں سے چند چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا سبق دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ ان کے شر سے پناہ مانگنے کی تو بہت ہی ضرورت ہے۔ غاسق کا معنی ہے تاریک، سخت اندھیرے والی۔ وقب یعنی تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ اندھیری رات میں بے شمار شر اور خطرات ہوتے ہیں۔ اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل اور رات کو حملہ کرنے والے رات کو ہی نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات میں ہی قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ نہ آپ بچاؤ کر سکیں اور نہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ جنگلی جانور مثلاً شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ بھی، ان کا بھی خطرہ رات کو ہی زیادہ ہوتا ہے، اور مچھر، کھٹمل وغیرہ رات کو جو تکلیف دیتے ہیں سب جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہی غاسق اذا وقب ہے۔ اس صورت میں غاسق کا معنی اندھیرے والا، اور اذا وقب کا معنی اذا غابا، یعنی جب وہ غائب ہو جائے، یعنی چاند غروب ہو کر اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے غاسق اذا وقب سے سورج مراد لیا ہے، کیونکہ سورج غائب ہو کر سخت تاریکی پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال ان تفسیروں اور پہلی تفسیر میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ مراد تاریکی کے شر سے پناہ مانگنا ہی ہے، کیونکہ عموماً رات کو شرور زیادہ پھیلتے ہیں۔ پھر ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ نفاسات، نفاسات ان کی جمع ہے نفس ینفس نفسا، پھونک مارنا، جس کے ساتھ تھوڑی سی تھوک ہو۔ بہت پھونکے مارنے والی عورتیں یا جماعتیں بھی ہو سکتا ہے۔ نفاسات سے مراد نفوس یعنی لوگ، تو عورتوں کے علاوہ بہت پھونکنے والے مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ عقد، عقدت ان کی جمع ہے گرے۔ ابن جریر اور مفسرین سلف کے مطابق گروں میں پھونکے مارنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر جادو کرتے ہوئے کسی تانت یا دھاگے میں گریں ڈالتے جاتے ہیں اور منتر پڑھ پڑھ کر ان میں پھونکے مارتے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے تکلیف کیوں ہے، وہ بیماری سمجھ کر علاج معالجے میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اگلی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسدہ کا معنی ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا، کہ اسے وہ نعمت کیوں ملی ہے، اور اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، کوئی اس طرح تمنا کرے کہ اس سے اس کی نعمت چھن جائے، بھلے اسے ملے یا نہ ملے، بس اس کے پاس یہ چیز نہیں رہنی چاہیے۔ سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ قول و عمل کے ذریعے سے یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی۔ پھر بندے بھی اس کے کسی جرم کے بغیر کسی جرم کے بغیر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں جو اللہ نے اسے دی ہے۔
تو حسد اصل میں اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔ بعض اوقات حسد کا لفظ غبطہ یعنی رشک اور ریس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دے کر یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ یہ خواہش حرام نہیں، مگر صرف دو چیزوں میں رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک کرنا نہیں چاہیے مگر دو چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایسے بندے کے ریس کرنا یا رشک کرنا جائز ہے، اور کسی سے نعمت کے چھننے کی تمنا بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ دے۔ اب آتا ہے کہ ہر نعمت والے کا حسد کیا جاتا ہے، اس لیے نعمت والے کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ شو مارے یا ایسی باتیں کرے جس سے دوسرے لوگوں میں جلن پیدا ہو۔ اسے بھی اپنی نعمتوں کو چھپا کے یا اس انداز میں کہ دوسرے لوگوں کو نہ لگے کہ یہ ہم پر برتری ہمیں دکھا رہا ہے یا ہمارے اوپر بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کر نہیں رہے ہوتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دے، پھر فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، اللہ کے رسول نے پھر آپ کو بتایا یعنی اماں عائشہ صدیقہ کو کہ ایک میرے خواب میں دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں۔ پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے پلٹے تو سیدہ عائشہ سے فرمایا اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے اور آپ نے وہ جادو کی اشیاء کنویں سے نکلوائی تھی۔ نیز یہ بھی ہے کہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ جیسا سرخ ہو گیا تھا۔ اور لبید بن عاصم ایک ماہر جادوگر تھا، اس کی دو لڑکیاں بھی تھیں جو جادوگری کے فن میں بڑی ماہر تھی۔ ان لڑکیوں نے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر کے ان میں گریں لگائی تھی۔ زروان کنویں سے جو چیزیں نکالی گئیں ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، اور یہ معوذتین یعنی دو صورتیں، سورۃ ناس اور فلق، دو صورتیں، اور ان کی بھی 11 ہی آیات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گریں کھل گئیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں، اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا ہو۔ لبید بن عاصم سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں صبح و شام، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کس طرح کوئی منتر یا کوئی وظیفہ یا کچھ اس طرح کی چیز ملے
مطلب صورت اگر بتایا جائے نا کہ صورت ناس اور فلق پڑھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو آتی ہیں، یا یہ مطلب انہیں یہ ایسے تھوڑی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی پاک نے پڑھا تو ان پہ جب اثر زائل ہو گیا، اگر ہم بھی پکے یقین کے ساتھ عقیدے کی درستگی کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہر اس چیز سے ضرور پناہ ملے گی جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ حاسدوں کے حسد سے بچیں گے، اور اسی طرح ہر برائی سے، ہر شر سے جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ پناہ کا مطلب یعنی آدمی جب کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی پالنے والے کے پاس، مثلا ماں یا باپ کی پناہ لیتا ہے، ان سے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بچا لیں۔ اگر وہ کمزور ہوں اور نہ بچا سکتے ہوں تو بادشاہ سے بچانے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ اپنی قوت اور فوج کے ذریعے سے اسے بچا سکتا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ اس خطرے سے بچانا بادشاہ کے بس کی بھی بات نہیں تو پھر اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا اور جس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے کے بعد اسے اس کے علاوہ کہیں سے پناہ نہیں مل سکتی۔ اس صورت میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اپنے کسی پرورش کرنے والے کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کی پناہ پکڑو جو کسی ایک آدھ یا چند آدمیوں کی پرورش کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ خود محتاج ہو، تو تم اس کی پناہ پکڑو جو سب لوگوں کا رب اور سب کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر کسی صاحب قوت بادشاہ کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کہ ان بادشاہوں کی پناہ پکڑو جو فوجوں کے محتاج ہیں، جن کا اقتدار محدود اور عارضی ہے اور جن کی اپنی زندگی اور اپنا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، تو تم اس کی پناہ پکڑو جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اور اس کی قوت اور بادشاہی کسی فوج یا سالار کی محتاج نہیں۔ اور اگر کسی ایسی ہستی کی پناہ لینا چاہو جسے غیبی قوتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے تم عبادت کا حقدار سمجھتے ہو تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو تمام لوگوں کا معبود برحق ہے، اور صرف وہی تمہیں ان خطرات میں پناہ دے سکتا ہے جن کے سامنے تمام پالنے والے اور تمام بادشاہ اور تمام طاقتور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی غیبی قوتوں کا مالک ہے، نہ کائنات کی کسی چیز میں کسی دوسرے کا کوئی دخل ہے، اور نہ کسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دور میں لوگ جب سفر کرتے تو کسی ایسی جگہ پہ بیابان یا بے آباد جگہوں پہ جاتے تو وہ وہاں کے بڑے جن کی پناہ پکڑتے اور کہتے کہ اس طرح کے کلمات پڑھتے کہ اے اس علاقے کے بڑے جن، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر وہ اس طرح کے کلمے نہ کہتے تو وہ جن اسے مطلب سزا دیتے یا تکلیف پہنچاتے یا مطلب کوئی بھی اسے نقصان پہنچائے تو وہ اسے منع نہیں کرتے۔ اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنوں کے مالک یا اس کے وہاں کے بڑے آقا سے پناہ پکڑنا ضروری ہے جب بھی کسی ایسی جگہ پہ جاؤ۔ تو یہ بات جب لوگ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اونچا مرتبہ دیا ہے، وہ جب جنوں کی پناہ پکڑنے لگے تو جن اور ہی سرکش ہو گئے۔ انہیں لگا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے، اور وہ انسانوں کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے۔ تو اللہ نے بتایا انسان کو طریقہ کہ ایسے تم کسی جن سے یا کسی کوئی بڑی طاقت سے نہیں بلکہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت اللہ سے پناہ حاصل کرو، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، کیونکہ جو اس کی حفاظت میں آئے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوں کہا کرو کل،
پہلے اس کل کے مخاطب تو اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کے بعد یعنی اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے سارے اپنے بندوں کو جو بھی اس کلام مقدس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے انہیں ہدایت دی ہے، یا انہیں طریقہ بتایا ہے کہ تم کس طرح کے لفظوں سے مجھ سے پناہ چاہو۔ اللہ اکبر، کس قدر مہربان، رحمت کرنے والا، محبت کرنے والا ہمارا مالک، کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دے دوں۔ اللہ اکبر، خود ہی بتایا مانگنے کا طریقہ اور خود ہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دینے والا ہے کہ خود ہی بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ اور مختصر لفظوں کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ ہم ایسے پڑھ کے اس طرح کہہ کے حفاظت میں آ جائیں گے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ برب، رب کا مطلب پرورش کرنے والا، پالنے والا، یعنی لوگوں، جو ساری دنیا کے لوگوں کو پال رہا ہے، میں اس کی حفاظت چاہتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ مالک الناس، جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، پھر الہ الناس ان کا معبود بھی وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ خناس، جو چھپ کے وسوسہ ڈالے اور ہٹ کے آئے وسوسہ ڈالے۔ جیسے فرمایا جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، یا جس طرح اذان ہوتی ہے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ اذان ہوئی تو وہ بھاگ گیا، اب واپس نہیں آئے گا، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ دوبارہ پھر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی جیسے وہ ہٹ کے وار کرتا ہے، ایسا ہمارا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، فرمایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا دشمن جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، جو دلوں پہ بیٹھ جاتا ہے آ کے، جو رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے۔ تو فرمایا ان مقدس کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ کی حفاظت میں جا سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسواس اس کے مفہوم میں تکرار، یعنی بار بار وسوسہ ڈالنا شامل ہے۔ جس طرح زلزل کے مفہوم میں ہے نا بار بار ہلانا، اور سر میں بولتے چلے جانا شامل ہے، ایسے وسواس کا معنی بہت وسوسہ ڈالنے والا، جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کا اصل معنی وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا۔ اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار پیچھے ہٹتا ہے، اور پھر ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کو الوسواس الخناس اس لیے کہا گیا کہ وہ آدمی کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو تو وہ دوبارہ لوٹ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کوشش کریں اور اپنی روٹین بنائیں کہ ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، کہ اس دشمن سے ہم ایسے ہی بچ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے دور رہے۔ ایسا دشمن جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ وہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور اسے حق کی راہ سے ہٹا دے، اور اس بات سے بھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں اس کے خلاف بھڑکا دے، جس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کے راستے میں وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اس لیے اسی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آدمی کوئی نیکی کرے یا برائی، اس کا آغاز دل میں اس کا خیال پیدا ہونے سے ہی ہوتا ہے۔ خیال جمع رہے تو وہ خواہش کو ابارتا ہے، خواہش سے ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے تو عزم بنتا ہے، عزم نیت کا باعث ہوتا ہے، نیت اعضاء کو عمل کے لیے حرکت میں لے آتی ہے، آخری مرحلہ اس نیکی یا بدی پر عمل کا ہوتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال اگر نیکی کا ہو تو رحمان کے مقرر کیے ہوئے فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا نام الہام ہے، اگر بدی کا ہو تو وسوسہ کہلاتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا فرق اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال کتاب و سنت کی روح سے نیکی کا کام ہے تو الہام ہے، ورنہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے وہیں تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ،
تاکہ اللہ تعالیٰ شروع ہی میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، جس سے نہ وہ وسوسہ دل میں جگہ پکڑے گا اور نہ بعد کے مراحل کی نوبت آئے گی، کیونکہ فرمایا دل ہی اصل چیز ہے نا۔ دل اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر دل میں ہی خرابی آ گئی تو پھر پورا جسم اس کے ہی تابع چلتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔ ان کا بعض کی طرف بڑی بنا سوار کے باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن فرشتہ اور ایک جن یعنی شیطان مقرر کیا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان کا کام برائی کا وسوسہ ڈالنا، اور فرشتے کا کام بھلائی کا، اچھائی کا الہام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین یعنی ساتھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اور آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے، وہ میرا تابع دار ہو گیا ہے اور وہ مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا۔ اور مسلم کی ایک اور حدیث میں سفیان سے مروی یہ الفاظ ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ جنوں سے اس کا قرین ساتھی اور فرشتوں سے اس کا قرین ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار صحابہ سے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا فرمایا کوئی چیز ڈال دے گا۔ شیطان اور اس کا جنی قبیلہ انسانوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر فتنہ انگیزی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، رہے انسانی شیطان تو وہ ہمیشہ چھپ کر تو حملہ آور نہیں ہو سکتے، مگر اپنی باتوں اور طرز عمل سے وسوسہ ڈالتے ہیں اور دل میں برائی کا بیج بو دیتے ہیں۔ دوسرے وسوسہ ڈالنے والوں کے علاوہ انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کی غلط خواہشات اور بدعمالیوں اسے برائی کے لیے اکساتی اور ابھارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یعنی ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان تمام وسوسہ ڈالنے والوں سے، خواہ وہ شیطان جن ہوں یا شیاطین انس یعنی انسان، یا خود آدمی کا نفس ہو، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اور ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر انسان کروڑوں سال بھی محنت کرے، کوشش کرے، جانے اور کہ یہ ہمارے لیے چیزیں بری ہیں کہ نہیں، تو وہ نہیں جان سکتا۔ یہ چیزیں صرف ہمیں وحی کے ذریعے سے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے عمل سے ہی پتہ چل سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ہم دوسروں کی برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان اس کا نفس خود اس کا یعنی جو اس کے اندر ہے وہ اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ انسان بڑا سیانہ اپنے آپ میں بنتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں تو کسی کی نہیں مانتا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، حالانکہ دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی جو اپنی خواہش کی ہی مانتا ہے، یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو مانتا ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے اللہ کا، کہ اس نے اپنے دل کو ہی اللہ کا شریک بنا لیا، وہ اللہ کی نہیں مانتا، دل کی مانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیاطین جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بچنے کی بھی دعائیں مانگیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بھی بچا لے، میری آنکھوں کے شر سے مجھے بچا لے، میرے کانوں کے شر سے مجھے بچا لے، میری منی کے شر سے مجھے بچا لے۔ ایسے اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔